بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم حصہ نظم میں امیر منائی کی نظم حمد پڑھیں گے۔ تو شاعر بارگاہ رب العالمین میں اپنی محبتوں کا خراج کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اور تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اور نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہ حمد کی ریڈنگ میں نے کی۔ اب اس نظم کے اندر استعمال شدہ چند الفاظ جو بچوں کے لیے مشکل ہوں، ان کے معنی کچھ یوں ہیں کہ بے پردہ، یہ لفظ آیا ہے بے پردہ، بے پردہ کا مطلب بغیر پردے کے، یعنی ظاہر۔ اور اگلا لفظ یہاں ہے بے نشاں، یعنی جس کا نشان نہ لگایا جا سکے، جس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے خلوت، یہ لفظ لکھا ہے خلوت، خلوت کے معنی ہیں تنہائی، اور اس کے ساتھ ہی لفظ ہے تو ہے جلوت میں، یہ جلوت، جلوت کا مطلب ہوتا ہے محفل۔ کہیں پنہاں، پنہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ عیاں، کہیں عیاں تو ہے، عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر۔ یہ لفظ عیاں کے انڈر لائن کر رہا ہوں، کہیں عیاں تو ہے اور کہیں پر تو ظاہر ہے۔ پھر آگے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، میزبان کہتے ہیں مہمان کی خاطرداری کرنے والا، یعنی گھر والا، اور مہمان آنے والا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے جی بو، بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ اس کے بعد لفظ ہے باغباں، اس کا مطلب ہوتا ہے مالی، باغ کی رکھوالی کرنے والا۔ اور محرم راز، راز کو جاننے والا۔ راز کیا ہے؟ راز کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، جس کی عام فہم کسی کو سمجھ نہ آئے، عام طور پر کسی کو سمجھ نہ آئے، اسے کہتے ہیں راز، بھید، چھپی ہوئی بات۔ محرم راز چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، اور رازداں راز رکھنے والا، رازداں راز رکھنے والا۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہ ہم نے نظم حمد کی ریڈنگ بھی کی، اور ہم نے اس کے معنی جو ہیں وہ بھی ہم نے سمجھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امتحانی نقطۂ نظر سے یہ سوال کتنا اہم ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ حصہ نظم
آپ کے کویشچن پیپر کا سوال نمبر 2 ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، سوال نمبر 2 اوپر لکھا ہے۔ چونکہ یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ نظم ہے اور دوسرا حصہ غزل ہوتا ہے، تو یہ حصہ نظم یعنی جزو الف جو ہے، حصہ نظم ہے، یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ آپ کے سلیبس کے اندر موجود نظمیں، پھر نوٹ کیجئے، آپ کے سلیبس کے اندر موجود جتنی بھی نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم سے کوئی سے 2 اشعار آپ کو تشریح کے لیے آئیں گے، اور ان 2 اشعار میں سے 2 کو ہی آپ نے حل کرنا ہے، یعنی 2 اشعار جو آپ کو تشریح کے لیے آئیں گے ان دونوں اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ لہٰذا اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ 10 نمبر کا سوال، اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی، تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے نظم کا عنوان، اس کا 1 نمبر ہے، اور اس کے بعد شاعر کا نام، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ درمیان میں جو پنکچویشن میں نے استعمال کی ہے اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ نظم کا نام لکھنے کے بعد رابطہ کی علامت ڈالیے، اور اس کے بعد حمد لکھ دیجئے، پھر شاعر کا نام، پھر رابطہ کی علامت، اور اس کے بعد امیر منائی۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو تشریح کرنے کے لیے شعر دیا جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلا ہی شعر لکھ دیا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو اس کی تشریح جو ہے وہ 4 نمبر پر مشتمل ہوگی، یعنی 1 نظم کا عنوان، دوسرا شاعر کے نام کا نمبر، پھر 4 نمبر کی تشریح، اسی طرح دوسرا شعر جو ہے وہ بھی 4 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4، اب 10 نمبر اس طرح اس تشریح طلب جو حصہ نظم کا ہمارا سوال ہے وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے جو اسپیسیمن بنایا ہے اس کو ہی آپ کاپی کریں گے اور اس کے مطابق ہی اپنے سوالات کو حل کریں گے۔ یعنی شروع میں آپ نے یہ لکھ لیا سوال نمبر 2، حصہ نظم، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، پھر اس کے بعد شعر، پھر اس کے بعد مفہوم لکھا آپ نے۔ یہ مفہوم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب آپ کسی شعر کو بیان کرنا چاہیں، اس کی تشریح کرنا چاہیں، تو کم از کم پہلے بتا دیں مختصر الفاظ کے اندر کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، اور پھر اپنے مفہوم کی بنیاد پر اپنی تشریح کو مدلل انداز میں بیان کر دیجئے۔ تشریح کرتے ہوئے یاد رہے عزیز طلبہ کہ آپ اس کے یعنی اس شعر کے اندر موجود جو خیالات شاعر نے بیان کیے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ واضح کیجئے۔ اپنی بات کو کی مزید وضاحت کے لیے آپ قرآنی آیات، احادیث اور دیگر اقوال بطور دلیل آپ پیش کرتے ہیں، یا پھر آپ کی بات آپ کے مفہوم کے ساتھ ریلیونٹ کسی اور شاعر کا شعر بھی اگر آپ لکھ دیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی بات کو پورے احسن طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح پھر دوسرا شعر آپ لکھیں گے، اسی طرح اس کا مفہوم اور اس کی تشریح لکھیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کسی بھی تشریح کو جو حصہ نظم پر مشتمل ہے، ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو ہم مختصر مگر جامع اور مدلل کہیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اشعار، اقوال، احادیث
قرآنی آیات کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی نظم کے تمام اشعار باہم مربوط ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ نظم کسی ایک عنوان پر لکھی جاتی ہے، لہٰذا اس کے اندر جو اشعار استعمال ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ضرور ہوتا ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہترین یہ ہے کہ اگر ہم دونوں اشعار کی اکٹھی بھی تشریح کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں اشعار کا مفہوم اگر یکساں ہو تو پھر یہ ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نظم کے اشعار کبھی کبھی عنوان اگرچہ ایک ہوتا ہے لیکن اپنے عنوان کی وضاحت کے لیے شعراء بعد ازاں کبھی کبھی دیگر انداز سے بھی اشعار لکھ دیتے ہیں جن کا دونوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر ہم تشریح اکٹھی کریں گے تو اس کا اتنا اچھا امپریشن نہیں ہوتا۔ لہٰذا دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیں کہ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ دونوں اشعار معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، منسلک ہیں، تو پھر آپ دونوں اشعار کو اکٹھا لکھیے اور پھر دونوں کی اکٹھی تشریح کر دیجیے۔ لیکن اگر دونوں معنی و مفہوم کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ اشعار ہوں تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ ہر شعر کی علیحدہ تشریح کیجیے، چونکہ آپ کو نمبر جو بتائے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے جو اشعار رکھے گئے ہیں، جو اس نظم کے اندر اشعار استعمال ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر سکوں۔ تو امیر مینائی، یہ میں آپ کے سامنے امیر مینائی کی تصویر رکھ رہا ہوں۔ امیر مینائی جو ہے وہ لکھنؤ میں مولوی کرم محمد کے گھر پیدا ہوئے، سید مظفر علی اسیر کے شاگرد تھے۔ ان کی جو زیادہ تر کلام ہے، ان کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ محمد خاتم النبیین، میرات الغیب، گوہر انتخاب، قصائد امیر، یہ ان کی معروف کتب ہیں۔ 13 اکتوبر 1900 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو لیجیے عزیز طلبہ، ہم اب جو ہے حمد جو ہم نے آج تشریح طلب ہے ہمارے قریب، اب ہم اس کا پہلا شعر آپ کے لیے تشریح کرتا ہوں۔ تو لکھتے ہیں: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اے اللہ، تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جہاں تیری ذات ہے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر تیری ہستی اگرچہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن کوئی ظاہر کی آنکھ سے تجھے جان نہیں سکتا کہ تو کہاں پر رہتا ہے۔ یہ اس کا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرنا چاہیں تو اس کا اس کی ایک ٹیکنیک ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو کافی حد تک آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں دیکھیے کہ دوسرا کون ہے، اس کے بعد چھوٹا سا کامہ ہے،
آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا کون ہے کے بعد جو سکتہ استعمال کیا ہے شاعر نے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ جہاں تو ہے، یہ دو اب جملے ہیں یہاں۔ پہلے شاعر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے، ہم اس نقطے کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا جو اس مصرعے کا ٹکڑا ہے، جہاں تو ہے، اب اس کی علیحدہ سے ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ پھر اگر اس شعر کا دوسرا مصرع ہم لیں کہ کون جانے تجھے، اس کے بعد پھر کوما ہے، پھر سکتے کی علامت اس نے استعمال کی، تو ہم کون جانے تجھے، اب اس کی وضاحت علیحدہ سے کر سکتے ہیں۔ پھر کہاں تو ہے، اس کی بھی وضاحت ہم علیحدہ سے کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم دیکھیں تو اس ایک شعر کو جو بظاہر دو مصرعوں پر مشتمل ہے، شاعر نے کمال فنی چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو احسن انداز سے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ دوسرا کون ہے۔ اب یہ ٹکڑا جو ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ دوسرا کون ہے۔ اے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تجھ جیسا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں۔ دوسرا کون ہے؟ اے اللہ، دوسرا کون ہے؟ کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اپنے نام میں، اپنے کام میں، اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے، لہٰذا کائنات کے اندر تیری ذات کی مثال دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہیں، کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہیں، تو اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس جیسی کسی چیز کو بیان کیا جائے۔ کوئی تشبیہ کے طور پہ ہم کوئی چیز لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے فلاں چیز کی طرح کی ہے، لیکن اے اللہ، تیری ذات وہ ہے کہ جو بے مثل و مثال ہے، کائنات کے اندر ہم تیری کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا تیری ذات ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ ہمارے پاس اس کی مثال پیش کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جہاں تو ہے، جہاں تیری ذات موجود ہے، وہاں کہیں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اگرچہ ہم ظاہر کی مادی آنکھ سے یا ظاہر کی آنکھ سے اگر اس ذات کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہم اس ذات کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ ذات جو ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں پہ سکتہ ہے، عارفوں پہ حیرت اور منکروں پہ سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا، اور ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں چونکہ شاعر نے کہا کہ کون جانے تجھے کوئی جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیری ذات اپنی صفات کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے، لہٰذا ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں پہ سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا۔ دوسرے اسی مصرعے کے دوسرے ٹکڑے میں کہتا ہے کہاں تو ہے، کہ تیری ذات کہاں ہے جہاں ہم اسے تلاش کریں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ساری حقیقتیں اس ذات وحدہ لا شریک کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں، لیکن ہم اگر اس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ذات ہماری عقل سے، ہماری فہم و فراست سے کہیں بالا تر ہے۔ لہٰذا وہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ یہ کائنات ارضی و سماوی کا نظام خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، ہر چیز
اپنے خالق کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، کیونکہ کائنات کا اتنا بڑا نظام خود بخود معرض وجود میں نہیں آ رہا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ ہم نے یہ پہلا شعر جو ہے وہ اس کی تشریح کی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بات کو انہی دلیلوں کے ساتھ واضح کر دیں تو آپ کی تشریح 1.5 صفحہ کیا اس سے کہیں بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا لکھتے ہوئے چونکہ ہمیں امتحانی نقطہ نظر سے اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، لہٰذا ایک محدود حد تک اگر ہم اس کی تشریح کر دیں تو یہ ہمارے لیے، ہمارے نمبروں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اب دوسرا شعر کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ۔ اے اللہ تیری ذات پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہے لیکن بے پردہ ہے۔ ہم اگر سوچیں کہ تیری ذات کو ہم دیکھ سکیں تو چونکہ تیری ذات ظاہر نہیں ہے، پردوں کے اندر ہے، لہٰذا دیکھ نہیں سکتے، لیکن تیری صفات کا اظہار جو ہے کائنات کے اندر تجھے بے پردہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، وہ خواجہ میر رد نے کہا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تیری ذات ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کائنات کا یہ خوبصورت نظام رواں دواں ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ تیری ذات کے 100 نشان ہیں، صبح سے رات، رات سے دن کا آنا، موسموں کا تغیر و تبدل، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان تیری ذات نے کھڑا کر دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اگر انسان اپنی ذات پر نظر دوڑائے، اگر اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہستی میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس خالق کائنات کی یہ کاریگری ہے کہ 100 نشان اس کی ذات کے اظہار کے لیے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو پھر ہم تیری ذات کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ و دل واہ کرے کوئی۔ ظاہر کی آنکھ سے تیری ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن تیری ذات کو دیکھنے کے لیے دل اور دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ خدائے وحدہ لا شریک موجود ہے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے اپنی قدرتوں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ دوسرا شعر میں نے مختصر انداز میں تشریح کی۔ اگر آپ چاہیں دونوں میں سے جس کو آپ پسند کریں، جس طرح کی تشریح کو کرنا چاہیں آپ اس کو کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اس کے ساتھ اگلے لیکچر میں باقی اشعار آپ کے مکمل کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔